السلام علیکم. ڈان نیوز اسپیشل کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. ان سے ہم بات کریں گے پی آئی اے کے بحران سے متعلق. یہ بحران کیوں پیدا ہوا اور اس کا وے فارورڈ کیا ہے. بہت شکریہ خان صاحب جوائن کرنے کا شو میں. سر بتائیے گا کہ آپ خود پی آئی اے کا حصہ رہے ہیں, آج پی آئی اے میں جو ہو رہا ہے اس کا آپ کو دکھ نہیں ہوتا اس کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے, اس لیے کہ میں 1975 میں پی آئی اے میں یعنی کہ بھرتی ہوا تھا. یہاں پنڈی سے ہی میں نے شروع کیا تھا اپنا کیریئر. اس کے بعد میں نے سارے دور دیکھے ہیں. پی آئی اے میں نکلا بھی ہوں کئی دفعہ, گرفتار بھی ہوں, بہت ساری چیزیں. اور ابھی جب سے میں نے یہ چھوڑا 97 سے پی آئی اے, تب سے بھی میں کسی نہ کسی لحاظ سے میرا لنک رہتا ہے, منسلک رہتا ہوں. آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پی آئی اے کے جہاز اس طرح سے ٹارمک پہ کھڑے ہوں. یہ ضرور ہوا ہے کہ کبھی گوس لوگ باعدہ بوکی ہے وہ اس طرح کی, لیکن یہ آج تک نہیں ہوا. جب بہت مضبوط یونینیں تھی, بہت مضبوط ایسوسیشنیں تھی آج کی نسبت, لیکن اب یہ آپ دیکھیں کہ اور یہ ایک تو یہ رہے, اور دوسرا یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ اس طرح سے 2-3 لوگ جو ہیں بیچارے وہ اپنی جانوں سے چلے گئے, شہید ہو گئے, زخمی ہوئے ہیں. اس طرح سے زخمی ہوتے رہے, لیکن اس طرح سے مرا کوئی نہیں ہے کبھی بھی. جی وہی ایئر لیگ ہے جس کے آپ بانی بھی تھے. جی ایئر لیگ کا میں نے ہی بنائی تھی. اس سے پہلے میں مختلف یونین کا صدر رہا ہوں, بلکہ شاید سب سے زیادہ عرصہ میں ہی رہا ہوں. لیکن یہ صرف ایئر لیگ نہیں ہے, اس میں جو ایئر لیگ کے بھی لوگ ہیں, میں یہ نہیں کہتا, لیکن ایئر لیگ کا پریزیڈنٹ جو مرکزی وہ نہیں ہے اس میں, لاہور کا صدر نہیں ہے, پنڈی اسلام آباد کا نہیں ہے. یہی 3 بڑے اسٹیشن ہیں, باقی چھوٹے اسٹیشن ہیں. اس میں پیپلز یونٹی جو کہ ہاری ہے ہمارے سے بری طرح, وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے. جماعت اسلامی کی یونین آ رہی ہے, وہ بھی ظاہر ایکٹیو ہے. پی ٹی آئی کہیں موجود نہیں ہے, 72 ووٹ ملے تھے, حالانکہ 36 جگہ پولنگ ہوئی تھی, تو فی پولنگ اسٹیشن 2 ووٹ پڑے تھے ان کو, وہ نہیں ہے. لیکن وہ کافی زیادہ, وہ بھی ان کی پھر لیڈرشپ جو ہے مختلف پارٹیوں کی, جو 2013 میں ہم سے پوری طرح شکست کھائی, اور ابھی لوکل باڈیز کے الیکشن میں ان کا حال کوئی اچھا نہیں تھا, تو وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس طرح کے مسائل جو ہیں اس پہ اگر ہم مطلب کہ اس کو فلیئر اپ کریں گے تو ان کی پوزیشن ریوائیو ہو جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ لوگ اس پہ اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں تو ضرور چمکائیں. سر انہیں سیاست کا موقع تو آپ نے دیا کرنے کا نا. نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ انہیں سیاست چمکانی چاہیے. اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے. میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا نا, میں تو دوسرے کے حق کو تسلیم کرنے والا آدمی ہوں, لیکن اپنی سیاست چمکانے کی آڑ میں آپ نے اربوں روپے کا نقصان کر دیا. یہ تو پاکستان کا نقصان نہ کریں, مسافروں کا نقصان نہ کریں, اپنی سیاست ضرور چلائیں, لیکن آپ کی سیاست کی وجہ سے پی آئی اے کو اربوں روپے کا نقصان ہو گیا, اور اس ملک کے معصوم اور بے گناہ مسافر, کسی کی میت آ رہی ہے, کوئی بیمار باہر جا رہا ہے, کوئی عمرے پہ جا رہا ہے, کوئی کہیں جا رہا ہے, لوگوں کی شادیاں ہیں, وہ سب تلپٹ ہو کے رہ گئی. لیکن سر تنقید آپ پہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس معاملے کو صحیح طرح ٹیکل نہیں کر سکے. پہلے آپ آئی ایم ایف میں کہہ کے آگے کہ ہم نجکاری کر رہے ہیں, پھر جہاں کہ آپ نے اعلان کیا, پھر آپ ایک آرڈیننس لے آئے, آپ اس آرڈیننس کے بعد پھر آپ نے اسینشل سروسز ایکٹ اپ لے آئے. آپ نے ایکسٹریم سٹیپس پہلے لیے ہیں, تو خرابی تو یہیں سے ہوئی ہے ساری. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ نجکاری کی یا آئی ایم ایف کی بات, یہ نجکاری کی بات 1985 سے اس ملک میں ہو رہی ہے, اور ہر حکومت کی یہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ اور نجکاری, یہ جتنی حکومتیں آئی ہیں ان کی جو نیشنل پالیسیز ہیں نا, چند ان میں سے ایک ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب مثلا لاسٹ جو سی سی آئی میں اپروو ہوا ہے نا پی آئی اے کی نجکاری, وہ پیپلز پارٹی کے دور میں 2012 میں متفقہ طور پہ انہوں نے کی ہے. ٹھیک ہے, آج جتنے مرضی وہ مطلب کہ پوائنٹ اسکورنگ کریں, لیکن ابھی 1 مہینہ پہلے ان کا جو وزیر خزانہ تھا سلیم مانڈوی والا, اس نے یہ اوپنلی کہا کہ ہم پرائیویٹائزیشن کے حق میں ہیں پی آئی اے کی. لیکن سر میاں صاحب آپ کی حکومت کی بھی پالیسی ایسی نہیں تھی شاید, چونکہ میاں صاحب نے اقتدار میں آنے سے پہلے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ پی آئی اے کے معاملات جو ہیں وہ صرف اگر نیو یارک کا ہوٹل بیچ دیں تو پھر بھی معاملات اس کے ٹھیک کر لیں گے. تو اب معاملات ٹھیک کرنے کی بات ہوئی تھی, نجکاری کی بات شاید آپ نے پہلے نہیں کی تھی. تو دیکھیں معاملات جہاں تک ٹھیک کرنے کی بات ہے تو 2.5 سال پہلے پی آئی اے کے معاملات کیا تھے, آج کیا ہیں. جو میاں صاحب نے کہا تھا وہ درست ثابت ہوا کہ 16 جہاز آپریٹیو تھے ٹوٹل 18,
2000 میں 13 میں جب ہماری حکومت آئی, بالکل ٹھیک ہے جی. اس وقت امپلائز کی تعداد تھی 17,000 کچھ سو, آج 14,000 کچھ سو ہے, ٹھیک ہے. پی آئی اے کے ایئرپورٹس کی حالت چینج ہو گئی ہے, ٹھیک. پی آئی اے کی جو آن ٹائم شیڈول ہے فلائٹ کا وہ 84% ہے, ہائیسٹ 87 ہے اس وقت دنیا میں, ٹھیک ہے. آپ اسلام آباد سے شروع ہو جائیں, ایئرپورٹ کی حالت چینج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اسی طریقے سے پچھلی حکومتوں سے ذرا پوچھے تو صحیح. میں یہ کہتا ہوں کہ جو آج ان کے ساتھ کھڑے ہیں نا وہ اس کی تباہی کے ذمہ دار ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, چیک کر لیجیے گا کہ 1993 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو ایم این ایز اور ایم پی ایز کو کوٹا دیا گیا تھا جن کے ریکمنڈیشنز پہ بھرتیاں ہوئیں. وہ ریکمنڈیشنز کیا تھیں؟ جس نے پیسے دیے اس کو انہوں نے بھرتی کرا دیا. تو ان وجوہات کی بنیاد پہ پی آئی اے کی تباہی ہوئی ہے. لیکن ہم نے آ کے کیا کیا, جو آپ فرما رہے ہیں کہ میاں صاحب نے کہا کہ ہم معاملات ٹھیک کریں گے, 2-2.5 سال میں میریکلز ہوئے ہیں, میریکلز. بورڈ اچھا بن گیا, جہاز آ گئے اور اتنی تیزی سے آئے. خسارہ تو کم نہیں کر سکے نا, خسارہ کتنا کم کیا آپ نے؟ خسارہ 40 سمتنگ تھا, اس وقت 19 ارب ہے. خسارہ بھی کم ہوا ہے, لیکن پرانا خسارہ 320 ارب کا وہ تو اپنی جگہ پہ ہے نا. ادروائز خسارہ بھی کم ہوا ہے. یعنی کہ ابھی پھر یہ ہے کہ جو آپ کی کلب کلاس کی سیٹیں ہماری بہت خراب تھی, اس کی جو کیبن سروسنگ تھی وہ ٹھیک نہیں تھی, وہ اس کا ٹھیکہ دے دیا گیا ہے فرینچ کمپنی کو. چند مہینوں میں جو دنیا کی بیسٹ ایئر لائن کا جو کلب کلاس ہوتا ہے وہ پی آئی اے کا کلب کلاس ہوگا. تو یہ معاملات ٹھیک ہوئے ہیں نا. اور ابھی پتہ ہے کیا معاملات پرائم منسٹر صاحب ٹھیک کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ 80 سے 100 جہاز ہونے چاہیے. تو میں بڑی بات نہیں کرتا, ہم دعوے نہیں کرتے, لیکن اور 1-2 سال میں آپ نہیں ہوئے 80-100, 60 سے اوپر ضرور ہوں گے, میری بات یاد رکھیے گا. لیکن اس عمل کو اس طرح سے نہیں روکنا چاہیے کہ آپ ہڑتالیں کر کے نقصان کر رہے ہیں. دیکھیں آپ نے پی آئی اے کے معاملات کو تو خراب کیا نا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, پورے پاکستان کو پتہ ہے. ناظرین جہاں پر ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آ کر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک. خراب معاملات کو سر ٹھیک کرنے کا آخری آپشن جو ہے وہ نجکاری ہی تھا یا پھر کوئی اور وے فارورڈ بھی اس کا تھا؟ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا یہ درست نہیں کر رہے ہیں. میں نے خود ان سے نیگوسیشنز کیے, میں نے اسحاق ڈار صاحب سے 2 دفعہ ان کی بات کرائی, میں نے پرائم منسٹر سے بات کرائی. یونین سے کوئی پرائم منسٹر تو نہیں کرتا نا نیگوسیشن. لیکن اس کے باوجود کہ میرا لنک بھی تھا, میری کوئی ہمدردی ہے پی آئی اے کے لوگوں سے, میں چاہتا تھا کہ چلے. پرائم منسٹر صاحب کو انہوں نے کہا جی ہمیں 6 مہینے دے دیں. پرائم منسٹر صاحب نے کہا بالکل لے لیں, آپ اس کو ریوائیو کریں, میں اس ملک کا آخری آدمی ہوں گا جو نجکاری کی بات کروں گا, ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ کوئی آدمی لے آف نہیں ہوگا. اب یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی بات ہے, اس کو سمجھنے کا مسئلہ ہے. لے آف پہ تو سر لوگوں کو اعتماد نہیں رہا. پی ٹی سی ایل کی نجکاری میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ لے آف نہیں ہوگا, لیکن بعد میں پھر بندے نکالے گئے تھے. ہم نے نہیں کی تھی, پیپلز پارٹی نے کی تھی, لیکن ایک لوگوں کا ٹرینڈ ہے کہ سرکاری ادارے جب ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی نے سنے نا, پیپلز پارٹی نے اس کا ایگریمنٹ دوبارہ کیا اور اس میں لمبا چوڑا ککس بیک کھایا انہوں نے. دیکھیں اس کے اثرات, لیکن پھر بھی وہاں پہ بھی گولڈن ہینڈ شیک ہوا, یہ ہوا وہ ہوا. یہ اعتماد کی بات کرتا کہ اعتماد نہیں رہا. اعتماد دیکھیں نا, ہمارے اور پیپلز پارٹی کے معاملات میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارا پرائم منسٹر 24 گھنٹے کام کرتا ہے, اس کے دل میں درد ہے اس ملک کا. ان کے پرائم منسٹر جاتے جاتے انہوں نے ہفتے اور اتوار کو بینک کھلوا کے اس ملک کو لوٹا تھا, یاد ہے نا آپ کو. تو بھائی بات یہ ہے کہ ساری دنیا متفق ہے, یہ ملک کے لوگ متفق ہیں کہ آپ نے برباد صرف پی آئی اے کو نہیں کیا ہے, ہر ادارے کو کیا ہے. اب اگر ہم اسے ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ جو اس کو خراب کرنے کے ذمہ دار تھے, تاکہ آپ کو ووٹ مل جائے. ووٹ تو ایسے نہیں ملتے, ووٹ ملنے ہوتے تو مل جاتے نا. ابھی آپ بائی الیکشن میں آپ کو اگر کسی کو 1,20,000 ووٹ پڑ رہے ہیں تو آپ کو 780 پڑ رہے ہیں. تو یہ آپ سوچنا چاہیے کہ آپ نے ماضی میں جو کچھ کیا ہے عوام کو پتہ لگ گیا ہے. اب آپ وہی کام کر کے دوبارہ ملک کو نقصان پہنچا کے, چاہے وہ اسٹرائک کے حوالے سے آپ جا کے مدد کر رہے ہیں ان کی,
ٹھیک ہے, اور بھی یہ پی ٹی آئی بھی کر رہی دیگر, لیکن یہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے سارا اس کو پارٹیز آ کے فیول کر رہی ہیں, سارے ان کو انسٹیگیٹ کر رہی ہیں, خورشید شاہ نے جا کے وہاں پہ تقریریں کی. بالکل, وہ تو سارے جا رہے ہیں اظہار یکجہتی کے لیے, اور آپ پہ تنقید بھی آ رہی ہے کہ دو لاشیں گری ہیں اور آپ کا کوئی بندہ وہاں پہ تعزیت کے لیے نہیں گیا. یہ تو آپ پہ الٹا تنقید آ رہی ہے. میری بات سنیں, وہ ٹھیک ہے تنقید آ رہی ہے, بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس لیے جا رہے ہیں وہاں پہ کہ انہوں نے تالہ بندی کی ہے. یہ لوگ اس لیے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہڑتال کی. آپ کو پتہ ہے, دیکھیں نا, سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹیرین ہے وہ تو لا بیٹر ہوتا ہے نا, قانون پسند ہوتا ہے نا. اب یہ ان کی اسٹرائک اور تالہ بندی, اس کا ایک قانون ہے. اسٹرائک کا, تالہ بندی کا تو کوئی قانون نہیں, آپ کر ہی نہیں سکتے, یہ غیر قانونی ہے. اسٹرائک صرف سی بی اے اور اس کا پریزیڈنٹ, اگر, اور وہ بھی تھرو NIRC, نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن, اس کے تھرو اسٹرائک کر سکتا ہے, ادروائز کر ہی نہیں سکتا. یہ نہیں گئے وہاں پہ. آپ کون ہوتے ہیں اسٹرائک کرنے والے؟ اچھا, اسٹرائک ایک تو غیر قانونی ہے, اوپر سے یہ جو جماعتیں کہتی ہیں ہم قانون کے بڑے رکھوالے ہیں, وہ جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے یکجہتی کا اظہار اس بات پہ کہ اس ملک کے مسافر رول رہے ہیں, اس بات پہ یکجہتی کہ 4 دن میں آپ نے 2 ارب سے زیادہ کا نقصان کر دیا. اگر یہ یکجہتی ہے تو پھر آپ پاکستان کا نقصان کرنے کے ذمہ دار ہیں. آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ آپ انہیں کہتے کہ آپ ہڑتال نہ کریں, ہم بات کریں گے حکومت سے. حکومت ان کی بات سنتی ہے اور سنتی, لیکن انہوں نے کون سا رستہ اختیار کیا کہ وہ اس بات پہ خوش تھے کہ حکومت تنگ ہو رہی ہے اس سے. تو تنگ کرنے سے اپوزیشن نہیں ہوتی. اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ ریسپانسیبل اپوزیشن ہوتی ہے. تو سر, یہ خسارے کی وجہ ہے کیا ہے؟ کہا جا رہا ہے جی کہ جو برڈن ہے سٹاف کا وہ تو 17% پہ آتا ہے سارا. بیسک وجہ ہے کیا خسارے کی؟ کیا ہے اس کی؟ یہ بڑی لمبی کہانی ہے, میں مختصر جنرلی آپ بتاتا ہوں کہ یہ جو ہوتے ہیں نا امپلائیز کی تعداد اور یہ اس طرح سے نہیں دیکھا جاتا, یہ ہمیشہ ان پہ ڈال دیا جاتا ہے. اصل ہوا یہ ہے کہ مینجمنٹ نے, اور خاص طور سے پیپلز پارٹی کے ادوار میں, بے پناہ کرپشن کروائی گئی ہے اور ہوئی ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ ہے کہ سروسز پہ برا اثر اس لیے پڑا کہ پولیٹیکل اپوائنٹیز زیادہ ہوئے. ٹھیک, اور وہ ان لوگوں نے جا, ظاہر ہے ایک آدمی پیسے دے کے آیا ہے یا کسی سیاسی اس کا وہ ہے یا کسی MNA اور MP کے کوٹے سے آیا ہے, تو اس کا تو کام کرنے کا سٹائل کچھ اور ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں کمپیٹنس جو ہے وہ وجہ ہے امپلائیز کی؟ کمپیٹنس بھی ہے, اور اصل میں جو ہے وجہ وہ یہ کہ مینجمنٹ, سب کی میں بات نہیں کرتا لیکن زیادہ تر خاص طور سے پیپلز پارٹی کے ادوار میں جو تھی اس سے کرپشن کروائی گئی اور کچھ نہیں کروایا گیا, جس کے نتیجے میں ایک فیصلہ جو ہے اربوں روپے میں پڑا ہے پاکستان کو. پاکستان کا جو پروکیورمنٹ ہے اس میں لوٹ مار ہوئی, جو GSS دیے گئے باہر اس میں لوٹ مار ہوئی, مارکیٹنگ میں لوٹ مار ہوئی, ہر ایریا میں لوٹ مار کی گئی. انجینئر, یہ اس کے جو جہاز کے پرزے اور ٹائر آتے ہیں, یہ اپنی من پسند کمپنیوں کو دیا گیا, زیادہ پیسوں میں دیا گیا. پھر پرویز مشرف نے جو یہ جہاز خریدے تھے, یہ جو 777, یہ بیسیکلی تو ایئر بس کا معاہدہ تھا, اسے اچانک ون فائن مارننگ جو ہے آپ نے ختم کیا کسی کے کہنے پہ, وہ جہاز خریدے اور 400 ملین فیس ویلیو سے زیادہ پیمنٹ کی. اس کے نتیجے میں یورپین یونین نے PIA کی انٹری بین کیے رکھی 9-10 مہینے. ٹھیک ہے, یہ فیصلے غلط ہوتے ہیں نا جس کا اربوں روپے کا امپیکٹ پڑتا ہے. ٹھیک, ورنہ امپلائیز سے بھی ٹھیک ہے پڑا ہے, لیکن کوئی اتنا اربوں روپے کا نہیں پڑتا ان سے. جو لینڈنگ رائٹس دیے آپ نے, جو باہر کی جو انٹرنیشنل ایئر لائن کمپنیز کو جس طرح آپ نے دیے, قطر ایئر ویز کو دیے لینڈنگ رائٹس, اس سے نقصان نہیں ہوا. اصل نقصان کی وجہ تو یہ بتائی جا رہی ہے جو آپ نے باہر کی انٹرنیشنل ایئر لائنس کو آپ نے لینڈنگ رائٹس دے دیے تو اس سے نقصانات ہوئے. گلوبل ولیج میں آپ رہ رہے ہیں, دیکھیں میں آپ کو صرف ایک روٹ, سعودیہ کا سب سے بزی روٹ ہے ہمارا, وہاں پہ ہم نے لینڈنگ رائٹ انہیں دیے ہیں نا, اس کے بدلے میں ہمیں بھی ملے ہیں. ان کی 160 فلائٹیں آتی ہیں, ہماری 171 جاتی ہیں. یہ ہے فائدہ. اچھا, اگر آپ لینڈنگ رائٹس نہ دیں نا تو اس ملک کے اتنے سارے ایئرپورٹ جو بنائے ہوئے ہیں اس میں آپ کے 2-4 جہاز کھڑے ہوں گے, 2-4 فلائٹیں آئیں گی, اللہ خیر سے اللہ, ایک گلیاں ہو جون سنجیاں تے وچ مرزا یار پھرے,
آج کل بزنس ایسے نہیں ہوتا، آج کل مسابقت کا دور ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جائیں گے تو دوسرا آئے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہی جائیں گے سعودی عرب، آپ ہی جائیں گے قطر، وہ نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے بھائی؟ وہ بزنس نہیں کر رہے کیا؟ ابھی تک جو ہماری گفتگو ہوئی آپ نے مورد الزام پیپلز پارٹی کو ٹھہرایا کہ وہ ذمہ دار ہیں آج پی آئی اے کی جو تباہ حالی ہے، لیکن اسی پیپلز پارٹی کے دور میں 2010 میں پی آئی اے جو ہے اس نے 720 ملین کا منافع ہوا اسی پی آئی اے میں، تو اس وقت ہو سکتا ہے 2010 میں جس پیپلز پارٹی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہی کہاں سے منافع ہوا ہے؟ آپ میرے پاس، میں ابھی 2010 میں بھی نہیں ہوا، 11 میں بھی نہیں ہوا، 12 میں کون سا منافع ہوا ہے؟ 720 ملین تو اگر 720 ملین ہوتا ہے، یہ 320 کا خسارہ کہاں سے آ گیا؟ اگر 2010 میں یہ کوئی ایک دم تو نہیں 320 ہو گیا، یہ تو ایسی باتیں ہیں نا۔ پیپلز پارٹی کے دور میں منافع ہو جائے کہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ تو اپنی جو ان کی لیڈر ہے بے نظیر بھٹو، اس کا مزار جہاں پہ بن رہا ہے وہاں پہ انہوں نے کرپشن کی ہے، لوگ اندر ہوئے ہوئے۔ ابھی 2 لوگ جو ہیں پی آئی اے میں شہید ہوئے، 5 منٹ بعد سوشل میڈیا پہ یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے رینجرز کے خلاف۔ اور یہ جو سہیل بلوچ ہے، سہیل بلوچ نے ابھی وہ فائرنگ ہوئی ہے، مرے ہیں 2 بندے، اس نے آ کے ٹی وی پہ کہا، آپ نے سنا ہوگا سب نے، کہ جی فائرنگ کس نے کی ہے؟ رینجرز نے کی ہے۔ رینجرز سے جو ملاقات کی ہے وہاں جا کے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، یہ ہوا وہ ہوا۔ تو یہ ذرا ان باتوں کا ذرا سا تجزیہ کریں گے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے جو اس ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور یہ سارے اعلیٰ کار ہیں اور پی آئی اے کے ملازموں کو انہوں نے گمراہ کیا ہے۔ ورنہ مجھے آپ ایک بات بتائیں، کیا یہ ان بیچارے شہیدوں کے خون سے غداری نہیں ہے کہ آپ ان کے قاتلوں کے پیچھے نہیں جا رہے؟ ورنہ جو جینولی قاتل پکڑنا چاہتے ہیں نا، وہ کبھی پولیٹیسائز نہیں کرتے۔ ہم سب پہ انہوں نے ایف آئی آر کرنے کا مطلب یہ کہ یہ ختم ہو گئی۔ ناظرین، مشاہد اللہ صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا مگر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ مشاہد اللہ صاحب بتائیے گا کہ سہیل بلوچ ہیں، یعنی کہ وہ اپنے طور پر نہیں کر رہے، ان کے پیچھے کوئی سیاسی قوت ہے جو ان سے کروا رہی ہے۔ وہ ایک مشکوک آدمی تو ہے شروع سے پی آئی اے کے، یہ جو پالپا کے ساتھ یہ جو پچھلے ابھی جو ایم ڈی تھے، انہوں نے تو ابھی ٹی وی پہ، آج ٹی وی پہ کہا اس کے منہ پہ کہ یہ مشکوک آدمی ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا اس نے کہا۔ اور میں بھی جانتا ہوں بہت، میں کہنا نہیں چاہتا کسی کو، لیکن وہ مجھے معلوم ہے نا کون کیا ہے کیا نہیں ہے۔ سر اتنا بڑا بحران ہے، اگر کوئی انہیں استعمال کر رہا ہے، آپ کو معلومات ہیں تو آپ نام لیں اس کا، تاکہ پتہ لگے عوام کو بھی کہ کون کر رہا ہے خرابی۔ دیکھیں اپیرنٹلی تو یہ سیاسی جماعتیں ہی لگی ہے نا، میں نے تو نام لے لیا، مجھے کسی کا کوئی ڈر ور نہیں پڑا کہ جو اظہار یکجہتی کر رہے ہیں وہ ایک غیر قانونی کام میں اس کی مدد کر رہے ہیں، وہی ہے نا، بیچ میں اور بھی چیزیں نکل آئیں گی۔ جو پی آئی اے ملازمین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج ختم نہیں کریں گے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ احتجاج ختم نہیں کرتے ہم بات نہیں کریں گے، تو وے فارورڈ کیا کیسے بڑھے گا مسئلہ؟ حکومتیں کوئی بلیک میل ہو کے کبھی چلی ہیں؟ حکومتوں کو اس طرح سے کوئی اگر ایک یونین فرض کرے، ڈکٹیٹ کرے، تو اس ملک میں تو بہت ساری یونینیں ہیں نا، تو پھر حکومت کو تو گھر جانا پڑے گا نا۔ اور پھر یہ ہے کہ یا تو کوئی غلط کام کر رہی ہو، حکومت تو بہتر کام کر رہی ہے۔ آپ نے اس پی آئی اے کو تباہ کیا ہے، حکومت نے بہتر کیا ہے 2.5 سال میں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ میں نے ابھی تنخواہیں بڑھوا کے دی ہیں اتنے خراب حالات میں۔ کرنے کیا جا رہے ہیں آپ اس مسئلے کا حل دیکھیں، حل ہر چیز کا نکلتا ہے، یہ چیزیں اسٹیگننٹ نہیں ہوتی زیادہ دیر تک۔ مجھے امید ہے کہ ایک حد تک حل زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹوں میں نکل آئے گا۔ فلائٹیں بھی کہیں نہ کہیں چلیں گی ضرور، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ کہیں ڈیوائڈ اینڈ رول والا فارمولا تو نہیں اپلائی کر رہے جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ تقسیم آئی ہے پالپا کے اندر؟ دیکھیں، جب کوئی غیر قانونی کام ہوتا ہے تو تقسیم آتی ہے۔ تقسیم پتہ کب آتی ہے؟ جب پہلے تو دیکھیں نا، 2 لوگ جب تک جانوں سے نہیں گئے تھے اس وقت تک پی آئی اے کے امپلائیز نے ان کی ہڑتال کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ 2 فروری صبح 7 بجے کے بعد کوئی طیارہ نہیں اڑے گا، یاد ہے؟ 12-1 بجے تک ہر طیارہ اڑا اور ٹائم پہ اڑا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پی آئی اے کے امپلائی نے ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا پتہ ہے؟ اب یہ ہے انٹرسٹنگ بات، انہوں نے سیکشنوں میں گھسے، ہوتے تھوڑے سے لوگ ہیں لیکن ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے مار پیٹ کی، گالیاں دی، انہوں نے نکالا کہ چلو۔ ابھی یہ نکلے ہیں تو 2 بندے بیچارے جانوں سے چلے گئے، تو وہاں جاتے جاتے کیا ہو جاتا، ہو سکتا تھا نا، تو ان کو روکا گیا، ٹھیک ہے، رکے وہ، لیکن اپنا مقصد جیسے ہی ان کا حاصل ہوا، لاشیں گرنے، لاشوں کی سیاست کر رہے ہیں نا۔ ورنہ یہ مقدمہ
ان کے اصل قاتلوں کے خلاف ہونا چاہیے تھا. تو وہ واپس آ گئے. اس کے بعد دوبارہ ایک دفعہ بھی کوشش نہیں کی وہاں جانے کی. ایک سیکنڈ سنیں. اس کے بعد دیکھیں اگر وہی ان کی منزل مقصود تھی تو دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں نا, نہیں گئے, اس لیے کہ مسئلہ حل ہو گیا نا, لاشیں مل گئی. یعنی وہ لاشیں گرانے آگے گئے تھے, ہدف ان کا لاشیں گرانے گئے تھے یا نہیں, میں پھر نہیں اس طرح کی فضول بات کرنا چاہتا, لیکن لاشیں گریں, اس کے بعد وہ اس طرف ان کا رخ ہی نہیں کیا انہوں نے. اس کا کیا مطلب نکل سکتا ہے؟ اس کے پہلو تو ہیں نا میرے بھائی, تو یہ سمجھنے والی باتیں ہیں نا. اچھا, ابھی سر مسئلہ بڑا سنگین ہے کہ مسافر رل رہے ہیں. پرائیویٹ جو نجی ایئر لائنز ہیں ان سے آپ نے معاہدہ کیا کہ وہ پی آئی اے کے پیسنجر جن کے کنفرم ٹکٹس ان کو کیری کریں گے, لیکن وہ نہیں کر رہی. وہ کہہ رہے ہیں پہلے ہم اپنے پیسنجرز کو دیکھیں گے پھر آپ کو کریں گے. اضافی کرائے بھی وصول کیے جا رہے ہیں, اضافی کرایوں پہ ابھی تک کوئی نہیں ہو سکی روک تھام اس کی, اور نہ ہی یہ ہو سکا. میں نے پتہ کیا ہے, دیکھیں ویسے بھی آپ کے علم میں ہوگا شاہین اور ایئر بلو کے جہاز کو خالی نہیں ہوتے کہ ایک دم وہ سارا لوڈ پی آئی اے کا لے لیں گے. وہ بھی بھرے ہوئے جاتے تھے, پی آئی اے کے بھی بھرے ہوئے جاتے تھے, ڈومیسٹک پہ تو یہ حالات تھے. تو ظاہر ہے وہ اتنی جلدی سارٹ آؤٹ نہیں ہو سکتے. تنقید پیپلز پارٹی کی طرف سے آ رہی ہے. سینیٹر اعتزاز احسن کا یہ کہنا ہے کہ خود بیچ رہے ہیں, خریدار بھی خود ہیں. تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ چودھری اعتزاز احسن وہ شخصیت ہیں, اپنے آپ کو بڑا, وہ پڑھے لکھے بھی ہیں, سب کچھ ہیں. کل انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مقدمہ نواز شریف کے خلاف ہونا چاہیے, لیکن جب انہیں نواز شریف سے کسی فائدے کی ضرورت ہوتی ہے, مثلا 2002 میں یہ ایم این اے بننا چاہتے تھے لاہور سے, تو انہوں نے ایک تصویر بی بی کی, دوسری نواز شریف کی لگائی تھی, پتہ ہے آپ کو. اچھا یہ ہارے بہت بری طرح, یہ سمجھتے میں لاہور کی بہت بڑی بلا ہوں. یہ ہار گئے روہیل اصغر سے 1,19,000 ووٹ اس نے لیے, 6,000 انہوں نے لیے, ان کی وائف نے, ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ ڈچ کیا ہے, انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو 77 میں ڈچ کیا. یہ تحریک استقلال میں اس وقت شامل ہوئے جب ابھی بھٹو صاحب کی حکومت تھی, ٹھیک ہے, جانے والی تھی. یہ چھلانگ مار کے ادھر چلے گئے. اور کون تھا ایئر مارشل اظہر خان جس نے کہا کہ میں بھٹو کو کوہالہ کے پل پہ پھانسی دوں گا. پی آئی اے کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم درست ٹریک پہ لا رہے ہیں, جو اس کا عمل چل رہا ہے اس کی, تو یہ اس کے لیے دبئی اسلامی بینک کو بنایا گیا فائنینشیل ایڈوائزر. میرے علم میں کوئی نہیں ہے فائنینشیل, اور اگر بنایا گیا ہوگا, فرض کرو ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہے, اب کوئی چیز بغیر ٹرانسپیرنسی کے ہو نہیں سکتی. اور ہماری حکومت جو ہے اس کو 9 پوائنٹ جو ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بہتر درجہ بندی دی ہے. تو یہ پیپل پارٹی کی حکومت تھوڑی ہے. اگر ہوا ہوگا تو وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوگا, میڈیا کے سامنے ہوگا, ٹھیک ہے. اور ایک جو طریقہ کار ہوتا ہے بٹ کا, ابو دھابی گروپ آتا ہے اس کے پیچھے, ابو دھابی گروپ آئے یا وینزویلا کا گروپ آئے, کوئی گروپ تو آئے گا نا بھائی, یا برازیل کا آئے یا ارجنٹینا کا آئے, اس کو چھوڑے یار. لیکن اس گروپ کے بڑے کلوز تعلقات ہیں میاں صاحب سے, یہ تنقید آ رہی ہے. آپ دیکھیں نا, پہلے وہ کہتے تھے کہ جی انڈیا میں ان کا کاروبار ہے, کیٹیگوریکلی یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ کوئی کاروبار نہیں, کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن لوگ کہتے تھے. اچھا تعلق اگر ہے بھی, فرض کرو تعلق ہے نا, تعلق ہونا کوئی برائی ہے, اصل مسئلہ آپ یہ بتائیں کہ جو بھی عمل ہو رہا ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے یا نہیں, اسے پکڑے نا. میڈیا, آج کل کا میڈیا سے کوئی بچ سکتا ہے؟ اتنے نیشنل اور انٹرنیشنل ایجنسیاں یہاں پہ پھیر رہی ہیں, تو یہ بات اب تک ثابت نہ ہو چکی ہوتی. ہمیں درجہ بندی ہماری بہتر ہوتی اس کے ٹرانسپیرنسی میں. لیکن میں ہماری دیکھو نا کیا پیپل پارٹی کا حال تھا, کیا ہمارا ہے. ایک آدمی آج تک پکڑا نہیں گیا ہے. وہ تعلقات ہیں, تعلقات ہیں تو کیا ہوا, تعلقات ہیں, تعلقات تو ہونے چاہیے, اچھی بات ہے. اسی لیے تو تنقید آ رہی ہے کہ اپنوں کو بیچ رہے ہیں. چودھری منیر صاحب کی کا ہے یہ ابو دھابی گروپ کے ساتھ ان کے معاملات ہیں, تو ان کو ابو دھابی گروپ کو دی جا رہی ہے. تو ایک تنقید پیپلز پارٹی اسی لیے بھائی میری بات تو سن دیکھیں نا, اب میرے سوال کا جواب جو ہے نا میرا سن لیں. مجھے نہیں پتا کسے دی جا رہی ہے, رشتہ داری تو اب ہوئی ہے نا. چودھری منیر کوئی مطلب کہ گرا پڑا آدمی تو نہیں ہے نا. چودھری منیر تو بہت بڑا بزنس مین ہے نا, ٹھیک ہے. اگر اسے دی جائے گی, آپ یہ بتائیں, مجھے نہیں معلوم دی جا رہی ہے نہیں, لیکن اگر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کسی کو بھی کوئی بزنس مل رہا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ اگر اسے نہیں دیں گے کسی اور کو دیں گے نا, تو اس میں خوش ہے. اسے نہ ملے, دبئی کو نہ ملے, ابو دھابی کو مل جائے, ابو دھابی کو نہ ملے, سعودی عرب کو مل جائے. یہ کوئی آرگومنٹ ہے یہ؟ لیکن سر آرگومنٹ تو یہ آ رہا ہے نا, آپ پہ تنقید تو ابھی یہ آ رہی ہے کہ آپ اس کو بجائے معاملات کو ٹھیک کرنے کے آپ اسے بھیج رہے ہیں.
اصل تنقید تو یہ آ رہی ہے اپوزیشن کی جانب سے. میرے بھائی اپوزیشن نے 2012 میں سی سی آئی میں اس کو اپروو کیا اس کی پرائیویٹائزیشن کو, اس کے بعد انہیں تنقید کرنے کا کیا حق ہے مجھے آپ یہ بتا دیں. تو میں اس کی تنقید کو کیوں درخور اتنا سمجھوں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نچکاری ابھی کر ہی نہیں رہے, ہم اسٹریٹجک پارٹنرشپ تلاش کر رہے ہیں, وہ بھی نہیں مل رہی ہے. ٹھیک ہے, تو بھائی بات اچھا وہ تو میں تو کہہ رہا ہوں نا, مہینہ پہلے میرے فون میں وہ ٹاک شو ہے جس میں ان کا وزیر خزانہ کہہ رہا ہے کہ ہم خلاف نہیں ہیں اس کے. ناظرین, پی آئی اے تنازع کا حل کیا ہوگا, اسی پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. مشاہد اللہ صاحب بتائیے گا کہ اگر کوئی جسم کا حصہ اگر بیمار ہے تو اس کا علاج کیا جاتا ہے, اسے کاٹ کے پھینکا نہیں جاتا, اسے نکالا نہیں جاتا. تو یہی عوام ساری یہی کہہ رہی ہے, پی آئی اے کے ملازمین یہی کہہ رہے ہیں کہ اسے بیچے مت, ہمیں دے دیں, ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں. تو یونین کو ٹیسٹ کیس کے لیے دے کیوں نہیں دیتے اگر وہ ٹھیک کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ مینجمنٹ اور چیز ہوتی ہے, یونین اور ہوتی ہے. یہ باتیں ہیں کتابی کہ ہم چلا لیں گے, کہاں سے چلا لیں گے؟ یہ کوئی مذاق ہے؟ اتنی بڑی ایئر لائن, بڑے بڑے آپ کے ماہر لوگ جو ہیں وہ تو نقصان کر کے گئے. میں پھر بھی کہتا ہوں انہیں آن بورڈ رکھنا چاہیے, میں یونینوں کے حق میں ہوں, لیکن وہ بات نہیں کرنی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے نا ماضی میں بہت سارے اداروں میں, ایم سی بی میں ہوئی, اے بی ایل میں ہوئی, ایچ بی ایل میں ہوئی, ایون پی ٹی سی ایل کی بات کرتے ہیں نا, آج یو فون پی ٹی سی ایل کا ایک سبسیڈری ہے. تو پہلے ہم پیسہ خرچ کر رہے تھے آپ کی جیب سے نکال کے, ان کی جیب سے نکال کے, اب وہ ہمیں ٹیکس تو دے رہے ہیں نا. جو بھی ہوا اس کو چھوڑے, ایم سی بی بہتر ہو گیا, یو بی ایل بہتر ہو گیا, حبیب بینک بہتر ہو گیا. اسٹریٹجک پارٹنر کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ اس میں بنانے جا رہے ہیں, ابھی آپ کہہ رہے ہیں کوئی بندہ ہمیں ملا بھی نہیں ہے, ایسا بھی نہیں ملا. آپ کو ملتا ہے بندہ کوئی, تو آپ اس کا کنٹرول کس کے پاس ہوگا, حکومت کے پاس ہوگا یا کیا ہوگا, کس طرح ہوگا اس کا کنٹرول؟ میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں پرائیویٹائزیشن ہوتی کیا ہے کہ آپ کے پاس 100% شیئر ہے, وہ آپ نے 51% کسی کو دے دیے نا, پرائیویٹائزیشن ہو گئی. پھر بھی کنٹرول 49 کا عمل دخل رہتا ہے, لیکن ہو جاتی ہے پھر مکمل. اچھا 26% دے کے اگر آپ آدھا یا پورا مینجمنٹ دے دیں, مینجمنٹ تو ہماری فیل ہی ہے نا, مینجمنٹ بالکل فیل ہے, ہمارا امپلائی فیل نہیں ہے, ہمارا کارکن فیل نہیں ہے. یہ مینجمنٹ نے بیڑا غرق کیا پی آئی اے کا, امپلائیز نے نہیں کیا. یہ جو بار بار کہتے ہیں اتنے بندے ہیں, یہ ہے وہ ہے. ایئر فرانس پر کلومیٹر 5 سینٹ خرچ کرتی ہے, جس کے 202 ملازم ہیں پر ایئر کرافٹ. پی آئی اے 1 سینٹ خرچ کرتی ہے 5 کے مقابلے میں. تو یہ مینجمنٹ کے مسائل ہیں سارے. وہ اگر ہو بھی جائے نا, دیکھیں اس بات کو سمجھیں کہ اس وقت پی آئی اے کے پاس 91% شیئر ہے, 9% ہے نا. اگر فرض کرو یہ 26% دیے وہ ہوتے تو کیا پرائیویٹائز ہو کے؟ بھائی 9 پہ نہیں ہوئی نا. کیوں نہیں ہوئی؟ کہ ابھی بھی 91% ہیں آپ کے پاس. اچھا 26% دے دیں تو پھر بھی 65% آپ کے پاس ہوں گے. ٹھیک ہے, تو کہاں سے پرائیویٹائز ہوگی؟ تو اس کو اگر آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, اس ایئر لائن کو, اسی کو آپ پارلیمنٹ میں لے آتے, معاملے کو پراپرلی پارلیمنٹ کی ہم نے کمیٹی بنائی, قومی اسمبلی کی علیحدہ, سینٹ کی علیحدہ, جس کا میں کنوینر ہوں. اسپیشل کمیٹیاں بنی. اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا کہ آپ اوور سائٹ کریں سارے عمل کو. اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہم لانا چاہتے ہیں, اس میں اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ کسی کا رشتہ دار یا کسی کے جاننے والے کو کچھ مل رہا ہے, تو بھائی پارلیمنٹ سے تو نہیں بچ سکتا, میڈیا سے تو نہیں بچ سکتا. ٹھیک ہے, تو وہ لے کے وہ نہیں کر رہے, اظہار یکجہتی کر رہے. تو اظہار سینٹ میں تو پیپلز پارٹی نے کیا تھا, وہاں پہ بھی جو کچھ ہوا, وہاں ان کی اکثریت ہے نا, سارا خراب, سارا مسئلہ خراب تو ہوا ہی وہیں سے ہے. آرڈیننس آیا, آرڈیننس پہ ابھی بات چیت ہو رہی تھی. اسی اسنا میں ایک سینٹ کی کمیٹی بنی جس کا میں کنوینر تھا. اس کا ٹرم آف ریفرنس یہ تھا کہ ہم نے اس آرڈیننس پہ بھی بات کرنی ہے, پرائیویٹائزیشن پہ بھی بات کرنی ہے, پرفارمنس پہ بھی پی آئی اے کی بات کرنی ہے. جب یہ طے ہو گیا, اس میں تمام جماعتوں کے نمائندے تھے, تو اچانک پیپلز پارٹی اور وہاں کی اپوزیشن جو ہے اس نے اس آرڈیننس کے خلاف قرارداد لائی, جو کہ میرے حساب سے ایڈمٹ نہیں ہونی چاہیے تھی. اگر آپ نے ایک آلریڈی کمیٹی بنائی ہوئی ہے اور اس کے ٹرمز آف ریفرنس میں ہے, لیکن کام ڈالنا تھا نا, تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. ریجیکٹ کر دیا تو گورنمنٹ کے پاس اب کیا چاہ رہا ہے کہ اس آرڈیننس کو بل کی صورت میں لائے.
ٹھیک ہے. ورنہ اگر اس طرح سے حکومت کے بل اور آرڈیننس ایک ہاؤس سے ریجیکٹ ہونا شروع ہو جائے اور حکومت پیچھے ہٹ جائے تو حکومت نہیں چلتی. سینٹ کو تو اہمیت نہیں دی گئی نا سارے معاملے میں. نہیں انفریکچوس کیا نا. دیکھیں نا میری جو کمیٹی ہے میں پہلے یہ وہ کمیٹی پتہ کیوں بنوائی گئی؟ اپوزیشن کی طرف سے کامل علی آغا نے کہا کہ مشاہد اللہ کو پی آئی اے کا پتہ ہے، اس کو کنوینر بنائیں اور ہر پارٹی کا نمائندہ رکھیں اس میں، تو یہ ان کا ٹرمز اور ریفرنس ہونا چاہیے. وہ ہو گیا. ابھی اس کی میٹنگ نہیں ہوئی ہے، ایک میٹنگ ہوئی ہے شاید، انہوں نے اٹھا کے قرارداد جو ہے نا اس کو ریجیکٹ ہی کر دیا. تو اب میں کیا کروں گا بھائی؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ غلط طریقے سے کیا نا. آپ نے اس بحران کو پیدا کیا، بحران کو ختم کرنے کے بجائے بحران پیدا کیا. تو اس بحران کے پیدا کرنے میں فائدہ نہیں ہوا کسی کا. مسافروں کا نقصان ہوا، پی آئی اے کا نقصان ہوا، پی آئی اے کے ملک کے خزانے کا نقصان ہوا. ابھی سر ایک نئی تجویز زیر غور ہے، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ نئی ایئر لائن سرکاری بنانے کی تجویز زیر غور ہے، تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں اس پہ ایک ابتدائی بات چیت ہوئی ضرور ہے، اور میں تو کہتا ہوں ایک چھوڑ چار ہوں. جتنی زیادہ ایئر لائنیں ہوں گی اتنا زیادہ بزنس ہوگا. یہ آئیڈیا ہے کہ سر یہ نئی ایئر لائن بنانے کا سرکاری؟ دیکھیں جب اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں نا، تالہ بندیوں کی باتیں، ہڑتالوں کی باتیں، تو پھر اس طرح کے خیالات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں نا کہ اگر آج کوئی اور ایئر لائن بھی پیرالل ہوتی تو پھر کم از کم مسافر پریشان نہ ہوتا، جہاز چلتے رہتے کہیں نہ کہیں سے. ٹھیک ہے. کہا تو یہ بھی 4 ماہ میں کھڑی کر رہے ہیں ایئر لائن نہیں. ٹھیک ہے، وہ ابھی ایک میں بتا رہا ہوں نا ابتدائی بات چیت ہے، وہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ آہستہ آہستہ سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کوئی ایکٹیویٹی تو کر رہے ہیں نا یار. ہم بینک بند کر کے لوٹ مار تو نہیں کر رہے ہیں نا. کوئی چیز بنانے کی بات کر رہے ہیں، کچھ چیز کو مینوفیکچر کرنے کی بات کر رہے ہیں. کوئی نئی کمپنی بنے گی، کوئی ٹیکس دے گی، کوئی یہاں پہ امپلائمنٹ دے گی، کچھ ہوگا نا ایکٹیویٹی. تو ابھی وہ ہو نہیں رہی، وہ ابتدائی بات. لیکن اس میں حرج تو کوئی نہیں. اس کو تو پریس کرنا چاہیے. نئی کمپنی بنانے سے بہتر نہیں کہ نئی ایئر لائن بنانے سے بہتر نہیں کہ اسی کو ٹھیک کر لیا جائے؟ جو انرجی آپ نئی پہ لگائیں گے وہ اسی کو ٹھیک کرنے میں کریں گے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں ہم اس کو چھوڑ دیں گے؟ کہ اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے. ہم کرنے والے لوگ ہیں. آپ ڈٹرمنڈ ہیں کہ یہ جو آپ نے سولوشن دیا ہے 28% کا، یہ آپ کر کے رہیں گے چاہے جو یونین ہے وہ کچھ بھی کر لے، وہ جتنا بھی احتجاج کر لیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے تو ہمیں یہ کہا ہے کہ جی ہمیں سال دے دیں، 6 مہینے دے دیں، سال دے دیں، سال بھی دے دیں چلے. یونین سے تو نہیں ایئر لائنیں چلتی نا، تو اس کے بعد جو مرضی کر لیں. یہ تو وہ خود بھی کہہ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا وہ تو نجکاری کی بات کر رہے ہیں. ہم نے ابھی تک نہیں کی نجکاری ہوئی ہے، پیپل پارٹی نے کی ہے نجکاریاں بہت ساری. سر ابھی گورنمنٹ کی پالیسی ہے کیا ہے؟ اس کو کر کے چھوڑیں گے 28% جو آپ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی بات کر رہے ہیں؟ ہم گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں. جو دنیا میں ہو رہا ہے نا اس وقت، مارکیٹ اکانومی کا دور ہے، اسی طرح سے آپ کو چلنا پڑے گا نا. مطلب کہ آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، آپ کی خواہش ہے کہ جہاز 100 ہو جائیں تو کہاں سے آئیں گے؟ اس کا کوئی طریقہ اختیار کریں گے. اچھا یہ جو پارٹنرشپ ہوتی ہے نا، یہ یعنی کہ اس سے یہ مسابقت ہوتی ہے. مسابقت سے چیزیں ہمیشہ اچھی ہوتی ہیں، یہ فارمولہ ہے. ٹھیک ہے. اگر فرض کرو کوئی گروپ آ کے جہاز لے آتا ہے 30-40، تو کتنی اچھی بات ہے اس ملک کے لیے، میرے اور آپ کے لیے. آپ کو ٹیکس زیادہ مل جائے گا. آپ کے بھائی لندن میں ہیں، آپ کے کزن پیرس میں ہیں، اور آپ کے ایک بھائی نیو یارک میں ہیں، تو ان کا وہاں پہ کیا حساب کتاب ہے؟ امپریشن یہ دیا جاتا ہے کہ میں نے نواز شریف سے کہہ کے انہیں بھرتی کرایا اور اب نواز شریف سے کہہ کے انہیں باہر بھجوا دیا ہے. آپ کی اطلاع کے لیے میرے 3 بھائی، آپ نے شکر ہے 2 بھائی کہا اور ایک کزن، پہلے 3 بھائی کہتے تھے. ایک میرا بھائی ریٹائر ہو چکا ہے. میرے سارے بھائی اس وقت پی آئی اے میں بھرتی ہوئے جب میں نواز شریف کو جانتا ہی نہیں تھا، یعنی نور خان کے دور میں. یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. اور ایسے لوگوں نے الزام لگائے کہ جس جگہ پہ بیٹھ کے وہ الزام لگا رہے ہیں وہاں پہ اپنے بھائی کو بھرتی کرایا ہوا ہے. تو بھائی نے بھی نوکری کرنی ہے نا، یا اس کو سمندر میں پھینک دے. بہت شکریہ سر ڈان سے گفتگو کرنے کا.